أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بزرگان محترم، حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام اور عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالی سورہ ہود میں فرماتے ہیں کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، کہ لوگوں تم دن کے دونوں کنارے اور رات میں نماز قائم کرو، کیونکہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ، اور نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 5 وقتہ نمازوں کی فرضیت کا حکم نازل کیا۔ مفسر قرآن علامہ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، کہ دن کے دونوں کنارے، اس میں فجر کی نماز، ظہر اور عصر کی نماز داخل ہیں۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات گئے نماز قائم کرو، اس میں مغرب اور عشاء کی نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسلمان پر، ہر انسان مرد اور عورت پر دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض کیے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی 5 وقتہ نمازوں کی پابندی ہی میں ممکن ہے، اور جو آدمی نماز کے معاملے میں غفلت کا شکار ہو یا کوتاہی کا شکار ہو، ایسا بندہ نہ دنیا میں سرخرو ہو سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک دیہاتی صحابی آ کر پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ اخبرنی ماذا فرض اللہ علی من الصلاۃ، کہ اللہ کے رسول مجھے یہ بات بتلائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نمازوں میں سے کون سی نماز مجھ پر فرض کیے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، الصلوات الخمس الا ان تطوع، کہ دن اور رات میں 5 وقتی نمازیں اللہ رب العالمین نے تم پر فرض کی ہیں، اگر تم اس سے زیادہ پڑھنا چاہو تو تمہاری مرضی ہے۔ پھر وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے، زکوٰۃ، شریعت کے تعلق سے بہت ساری باتیں پوچھ کر واپس جانے لگتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صدق افلح ان صدق، اگر یہ صحابی، اگر یہ آدمی 5 وقتہ نمازوں کی پابندی میں سچا رہیں، فرض روزے، فرض زکوٰۃ ادا کرنے لگیں، تو یہ آدمی کامیاب ہو جائے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی کامیابی 5 وقتہ نمازوں کی پابندی میں بتائی ہے۔ جو آدمی نماز کی پابندی میں بہتر ہو، نماز کا اہتمام کرنے لگے، تو اس کی زندگی بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ ان نمازوں کو ادا کرنا، ان نمازوں کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری ہے۔ اگر ان نمازوں میں کوتاہی ہو، بہت بڑی برائی ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے مقام اور رتبے کو بلند کرنے کے لیے، ہمارے ثواب اور خیرات کو بڑھانے کے لیے فرض نماز کے علاوہ چند نفل نمازوں کو پڑھنے کا بھی حکم دیتے ہیں۔ اگر بندہ
पंज वक्ता फराइज की पाबंदी के साथ साथ नवाफिल का भी एहतिमाम करने लगे, सुन्नतों का भी एहतिमाम करने लगे। दुनिया और आखिरत में उन्हें इतनी खुशखबरियां सुनाई गई हैं कि किताबों सुन्नत में अल्लाह तबारक व तआला ने, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार खुशखबरियां उन्हें सुनाई हैं। सूरतुल अंबिया में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह के नेक बंदे अंबिया किराम की अलामत यह है, इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैरात, कि अल्लाह के खास बंदे अंबिया किराम हर नेकी में आगे बढ़ने वाले हुआ करते थे। फराइज के साथ नवाफिल का एहतिमाम, फराइज के साथ सुन्नतों का एहतिमाम करना अल्लाह के खास बंदों की अलामत बतलाई गई है। और अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा में फरमाते हैं, फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल लह, जो आदमी फराइज के साथ साथ खुशी के साथ नेकियों में आगे बढ़े, भलाई के कामों में आगे बढ़े, तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर बात है। तो हमें फराइज की पाबंदी का हुक्म दिया गया, साथ ही नवाफिल सुन्नतों के एहतिमाम की तरगीब दी गई, बड़ी बड़ी बशारतें सुनाई गई। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदों को अपना खास बंदा बना लेते हैं, ऐसे बंदे पर अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत वाजिब हो जाती है जो बंदा फराइज के साथ साथ नवाफिल का भी एहतिमाम करने लगता है। अल्लाह तबारक व तआला हदीस कुदसी में फरमाते हैं, मन आदा ली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जो कोई मेरे वली को, मेरे खास बंदे को तकलीफ पहुंचाएगा, अजियत पहुंचाएगा, मैं उसके साथ ऐलाने जंग करता हूं। अल्लाह तबारक व तआला के खास बंदों को सताना, उन्हें तकलीफ देना या उन्हें अजियत पहुंचाना अल्लाह तबारक व तआला के साथ जंग करने के बराबर है। बंदा कब अल्लाह तबारक व तआला का वली और पसंदीदा बंदा बन जाता है? अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा तक़र्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्ब इलैया मिम्मा अफ्तरज़तु अलैहि, कि बंदा फराइज की पाबंदी के जरिए मुझसे बिल्कुल करीब हो जाता है। फराइज की पाबंदी के जरिए बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से बिल्कुल करीब हो जाता है। वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता उहिब्बह, और बंदा फराइज के साथ साथ नवाफिल का भी एहतिमाम करने लगता है तो बराबर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से करीब होने लगता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजामंदी उसके साथ हासिल हो जाती है, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत किसी आदमी पर, किसी बंदे पर लाजिम हो जाए, उसका नतीजा, उसका फायदा क्या होगा? अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही, मैं उसके कान बन जाता हूं जिसके जरिए वो सुनता है। कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही, मैं उसके कान बन जाता हूं। व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही, मैं उसके आंख बन जाता हूं जिसके जरिए वो देखता है। व यदहु अल्लती यबतिशु बिहा, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिसके जरिए वो पकड़ता है। व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा, मैं उसके पैर बन जाता हूं जिसके जरिए वो चलता है। वलइन सअलनी लउतियन्नह, अगर वो मेरा पसंदीदा बंदा, मेरा वली मुझसे कोई बात मांगता है, दुआ करता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं लउतियन्नह, मैं उसे जरूर अता करता हूं। वलइन इस्तआदनी लउईदन्नह, अगर वो शैतान के शर से, इंसानों की तकलीफ से, इंसानों की अजियत से मेरी पनाह में आना चाहता है तो मैं उसे पनाह देता हूं, मैं उसकी हिफाजत करने लगता हूं। तो फराइज की पाबंदी के साथ साथ नवाफिल सुन्नतों के एहतिमाम से बंदा अल्लाह का वली बन जाता है, अल्लाह का पसंदीदा बंदा बन जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत उस बंदे के लिए लाजिम हो जाती है। जब बंदा कोई सवाल करने लगे, जब बंदा दुआ करने लगे तो उसकी दुआ कबूल होती है। जब बंदा किसी नापसंदीदा चीजों से, शर से, नुकसान से डरने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत करते हैं। ये चीज नवाफिल की पाबंदी से हम हासिल कर सकते हैं। नवाफिल की पाबंदी से एक बड़ा फायदा यह भी है कि कल रोज़े क़यामत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुर्बत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुहबत हासिल होती है। रबिया इब्न कअब अल-असलमी रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत गुजार सहाबी थे। असहाबे सुफ़ा में से इनका ताल्लुक था।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے سے بالکل قریب آرام کیا کرتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ جب کبھی اللہ کے رسول کو خدمت کی ضرورت پڑے فوراً میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رات گزارا کرتا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوتے اٹھتے تو میں اللہ کے رسول کے لیے وضو کا پانی، مسواک اور ضروری چیزوں کا اہتمام کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری خدمت سے راضی ہو کر فرمانے لگے، سل اے ربیعہ تم پوچھو، جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں مانگو، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے تمہیں وہ چیز عطا کر دیتا ہوں، تمہارے لیے دلوا دیتا ہوں۔ ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ نے کہا، اسألک مرافقتک فی الجنہ، کہ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے دنیا میں آپ کی صحبت عطا کی، آپ سے قریب رہنے کا مقام عطا کیا، بہت بڑی نعمت مجھے دنیا میں حاصل ہو گئی، یہی نعمت میں کل روز قیامت جنت میں بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں، جس طرح میں دنیا میں آپ سے قریب ہوں جنت میں بھی آپ سے قریب رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، او غیر ذلک، کہ ربیعہ کوئی اور بات پوچھئے۔ ربیعہ ابن کعب الاسلمی نے کہا، مجھے کوئی اور چیز نہیں چاہیے، مجھے بس جنت میں آپ کی قربت، آپ کی رفاقت، آپ کی معیت چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأَعِنِّي عَلَى ذَلِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر تم مجھ سے جنت میں قریب رہنا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھا کرو۔ نفل نمازوں سے بندے کا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے، اس کا رتبہ بہت بلند ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب رہ سکتا ہے۔ جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اسے حاصل ہو سکتی ہے۔ تو ربیعہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا سوال کیا تو اللہ کے رسول نے اس چیز کے حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ نوافل کی پابندی بتلائی۔ انسان جب نوافل کی پابندی کرنے لگے، سنتوں کا اہتمام کرنے لگے، تو اس سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کل روز قیامت جب اللہ تبارک و تعالی انسانوں کا حساب و کتاب لیں گے تو ایسے موقع پر بندہ جب فرائض کی پابندی کرنے لگتا ہے، نماز میں خشوع و خضوع کی کمی کبھی ہوتی ہے، کبھی خیال کہیں اور طرف چلا جاتا ہے، یہ جو کمی ہوا کرتی ہے اللہ تبارک و تعالی سنتوں کی پابندی کی بدولت، نوافل کی پابندی کی بدولت فرائض میں جو کمی یا خلل ہے اسے پر کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، کہ کل روز قیامت جب اللہ تبارک و تعالی لوگوں کا حساب و کتاب لیں گے تو ان میں سب سے پہلا سوال عمل کے تعلق سے نماز کے بارے میں ہوگا۔ فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ فَازَ وَأَنْجَحَ، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر نماز کے معاملے میں بندہ سارے سوالوں کا صحیح جواب دے دے، نماز کی پابندی کے معاملے میں بندہ کامیاب ہو جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالی اس کا بیڑا پار کر دیں گے، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اگر کوئی بندہ نماز کے تعلق سے، فرائض کے تعلق سے کوتاہی کا شکار ہو اور فرائض میں کبھی کبھار کوئی کمی آ گئی ہو یا کوئی خلل ہو تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیں گے، انظروا هل لعبدی من تطوع، کہ دیکھو میرے بندے کے نامہ اعمال میں کوئی نفل نماز بھی ہے، نوافل کی پابندی ہے کیا دیکھو۔ جب اگر نوافل کی پابندی اس کی زندگی میں نظر آئے، نامہ اعمال میں نوافل کا اہتمام نظر آئے تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے فرشتے نوافل کے ذریعے جو فرائض میں جو کمی تھی، فرائض میں جو خلل ہے اسے پر کر دیں گے اور بندے کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر فرائض میں خلل ہو، فرائض میں نقص ہو، فرائض میں کمی ہو اور نوافل نہ ہو تو بندہ اٹک جائے گا اور بندے کا بیڑا پار نہیں ہوگا۔ کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالی نوافل کے اہتمام کے بدولت بہت سارے لوگوں کے حساب و کتاب کو آسان کر دیں گے۔ تو اسی لیے ہمیں فرائض کی پابندی کرنی ہے، اس میں کوئی چھوٹ نہیں، کوئی اختیار نہیں۔
اور جو آدمی فرائض کے معاملے میں کوتاہی کا شکار ہوگا بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہے. جو بندہ فرائض کے معاملے میں غفلت کا شکار ہوگا بہت بڑے جرم کا ارتکاب کرنے والا قرار پاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بندہ فرائض کی پابندی کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنے لگے تو کل روز قیامت اس کا حساب و کتاب آسان ہو جائے گا. اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقتہ نماز فرض کیے ہیں. دن اور رات میں 5 وقتی نمازیں ہمیں ادا کرنا ضروری ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کی چند سنتیں بھی بتلائی ہیں. ہر نماز سے پہلے اور بعد میں چند سنتوں کا اہتمام کرنے کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے ذریعے بندے کا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے. بندے کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں. بندے کا مقام جنت میں بہت بلند ہو جاتا ہے. ہر نفل نماز کے تعلق سے، ہر سنت کے تعلق سے اللہ کے رسول نے خاص فضیلتیں، خاص ثواب بھی بتائی ہیں. نفل نمازوں کی 2 طرح کی 2 تقسیم کی جاتی ہیں. ایک نماز جسے ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں، ایک نماز جسے ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں، فرض نماز سے پہلے یا بعد میں ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ان نمازوں کی کل 12 رکعتیں ہیں. جو بندہ سنت مؤکدہ کا اہتمام کرتا ہے، ہر نماز سے پہلے یا بعد میں 2 رکعتیں بتائی گئی ہیں، ان کی پابندی کرنے لگے تو اس کا بدلہ یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی فی یوم ولیلۃ 12 رکعۃ تطوعا، کہ جو بندہ دن اور رات میں 12 رکعتیں فرض کے علاوہ ادا کریں. فرض نماز تو ادا کرنا ہی ہے، اس میں کوئی اختیار نہیں. 12 فرض نماز کے علاوہ 12 رکعتیں نفل نمازیں ادا کریں. بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان 12 رکعتوں کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیتے ہیں. یہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا ظہر نماز سے پہلے 2 رکعت، ظہر نماز سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 2 رکعتیں، کل 6 رکعتیں ہو گئیں. ظہر سے پہلے 4 اور ظہر بعد 2 رکعتیں، مغرب کے بعد 2، عشاء نماز کے بعد 2 اور فجر سے پہلے 2 رکعتیں، جسے ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں. ان سنت مؤکدہ کی پابندی سے بندہ جنت میں گھر تعمیر کروا سکتا ہے. اتنا ہی نہیں، ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا من صلی 4 رکعات قبل الظہر و4 رکعات بعد الظہر حرمہ اللہ علی النار، کہ جو بندہ ظہر نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھیں اور ظہر نماز کے بعد 4 رکعتیں نفل نماز پڑھیں تو ایسے بندے پر جہنم حرام ہو جاتی ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری سنائی. دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے بندے پر جہنم حرام ہو جاتی ہے، وہ جہنم کے قریب بھی نہیں جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دیں گے. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4، کہ اللہ رب العالمین اس بندے پر رحم فرمائے جو عصر نماز سے پہلے 4 رکعتیں نفل نماز پڑھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے لیے رحمت کی دعا کی ہے جو عصر سے پہلے پابندی کے ساتھ 4 رکعت نفل نماز ادا کریں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتوں کے تعلق سے فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں، جتنی دولت ہے، جتنی نعمتیں ہیں، ساری باتوں میں سب سے بہترین باتیں ہیں. تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتوں کے تعلق سے بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں، بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے. اگر ہم ان سنتوں کا اہتمام کرنے لگیں، ان نوافل کا اہتمام کرنے لگیں تو ہمارے نام اعمال میں ثواب، نیکیاں، بھلائی لکھتے ہی چلے جائیں گے. یہ سنت مؤکدہ کے تعلق سے چند باتیں تھیں. اس کے علاوہ بہت ساری عبادتیں ہیں جن کا اہتمام کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا. خاص طور پر رات کی نمازیں جسے ہم تہجد کی نماز کہتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد سے فجر کی اذان تک جو بھی نماز ادا کی جائیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسندیدہ نمازیں ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وصیت کی تھی. وصیت کسی بڑی بات کی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو وصیت کیا کرتے تھے کہ رات میں سونے سے پہلے جسے بیدار ہونے کا ڈر ہو تو ایسے آدمی کو رات میں سو کر قیام اللیل پڑھ کر سونے کا حکم دیا کرتے تھے. اگر کوئی آدمی اپنے آپ میں یہ امید رکھتا ہو کہ میں فجر سے پہلے جاگ سکتا ہوں تو اس کے لیے اذان سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ کر تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے. کیوں کرنا چاہیے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد صلاۃ المکتوبہ صلاۃ اللیل، کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے بہترین نماز رات کی نمازیں ہیں. ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، کہ لوگوں رات کی نمازیں پڑھا کرو، رات کی نمازوں کے پر پابندی کرو. فإنہ دأب الصالحین قبلکم، کیونکہ تم سے پہلے جو نیک لوگ گزر چکے ہیں ان کی عادت تھی، ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھا کرتے تھے. فَإِنَّهُ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، رات کی نمازیں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرتی ہیں. وَمَغْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، رات کی نمازیں گناہوں کو مٹانے والی ہوتی ہیں. وَمَنْهَاتٌ لِلْإِثْمِ، اور رات کی نماز کی بدولت اللہ رب العالمین بہت سارے گناہوں سے اسے دور رکھتے ہیں. تو رات کی نمازیں خصوصیت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیا کرتے تھے. رات کی نمازوں کی پابندی سے بندہ اللہ سے بالکل قریب ہو جاتا ہے. رات کی نمازیں انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. رات کی نمازوں کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت سارے گناہوں سے دور رکھتے ہیں. کتنی بڑی فضیلتیں ہیں. اور رات میں ادا کی جانے والی نماز وتر کی نماز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتروا یا اہل القرآن، کہ مسلمانوں وتر نماز پڑھا کرو. کیوں وتر کی نماز پڑھنا چاہیے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا فإن اللہ وتر، اللہ رب العالمین تنہا ہے، اکیلا ہے، یحب الوتر، اور اللہ رب العالمین وتر کی نماز کو پسند کرتے ہیں. جب وتر کی نماز کو پسند کرتے ہیں تو وتر کی پابندی کرنے والے سے بھی اللہ رب العالمین محبت کرنے لگتے ہیں. اتنی ہی بات نہیں، جو بندہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے لگے، اللہ رب العالمین سے کوئی دعا کرنے لگے، اسے ایک اور فضیلت یہ حاصل ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ینزل ربنا تبارک و تعالی حین یبقى ثلث اللیل الآخر، کہ اللہ رب العالمین رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا میں آ کر اعلان کرتے ہیں هل من داع يدعونی، کہ ہے کوئی دعا کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، میں اسے عطا کروں. هل من داع يدعونی هل من مستغفر اغفر له، کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کی مغفرت کر دوں. یہ اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. جب اللہ کی طرف سے اعلان ہو، ایسے وقت میں، ایسے موقع پر، ایسے حالت میں جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے اس بندے کی دعا ضرور رنگ لاتی ہے. نفل نمازوں میں سے جن نماز کی اہمیت آئی ہے ان میں سے ایک اہم نماز چاشت کی نماز ہے. چاشت کی نماز ہے، صلاۃ الضحیٰ جسے کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الانسان 360 مفصلہ، کہ انسان کے بدن میں 360 جوڑ ہیں. ہر جوڑ کے بدلے انسان کو ہر روز صدقہ کرنا چاہیے. ہر انسان کو دن میں 360 صدقے کرنا چاہیے. اگر کوئی بندہ فجر نماز کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت ادا کرتا ہے تو یہ 2 رکعتیں 360 صدقے کے برابر ہو جاتے ہیں. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا يحافظ على صلاة الضحى الا اواب، کہ چاشت کی نماز کی پابندی کرنے والا اواب ہوگا. اواب کون ہے؟ اللہ رب العالمین سے زیادہ توبہ کرنے والا، اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والا، اللہ رب العالمین سے ہمیشہ مانگنے والے کو اواب کہتے ہیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا وَهِيَ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ، چاشت کی نماز اوابین کی نماز ہے. اللہ سے مانگنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ سے قریبی بندوں کی علامت یہ ہے کہ وہ چاشت کی نماز کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں.
اور چاش کی نماز کی فضیلت اللہ کے رسول نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ فجر کی نماز پڑھ کر مسجد میں بیٹھ کر ذکر و اذکار میں رہا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں من صلی الغداۃ، کہ جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، ثم جلس یذکر اللہ حتی تطلع الشمس، پھر فجر کی نماز ادا کر کے مسجد میں بیٹھ کر اللہ رب العالمین کو یاد کرنے لگیں، ذکر و اذکار میں رہیں، تلاوت قرآن مجید میں رہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا و مناجات میں لگے رہیں، اور پھر جب سورج طلوع ہونے کے بعد ثم صلی رکعتین، سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت ادا کر کے گھر واپس جائیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کانت لہ کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامہ، کہ ایسے بندے کو جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، پھر اسی مسجد میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنے لگیں، فجر سورج شروع ہونے کے بعد 2 رکعت ادا کر کے گھر واپس جائے، ایسے آدمی کے لیے مکمل حج اور عمرے کے ثواب کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہے۔ چھوٹا سا عمل ہے، معمولی سا عمل ہے، لیکن بدلہ حج اور عمرے کا بدلہ ہے، حج اور عمرے کا ثواب بتایا گیا ہے۔ اسی لیے ہمیں سنتوں کا بھی اہتمام کرنا ہے، نفل نمازوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نفل نمازوں کے اہتمام کی بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کی بندگی ہے۔ کامیاب ہے وہ بندہ جس نے اللہ رب العالمین کی بندگی میں اپنی زندگی گزاری۔ اگر بندہ نماز کی پابندی کرنے لگے، نماز کی پابندی کرنے لگے تو اللہ رب العالمین کا بالکل پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ نماز فرائض کی پابندی کے ساتھ اگر کسی بندے کی زندگی میں نوافل کا بھی اہتمام آ جائے، سنتوں کا بھی اہتمام اس کی زندگی میں داخل ہو جائے، تو اس بندے کا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے، وہ چلتا پھرتا جنتی کہلائے گا۔ بندہ دنیا میں رہے گا لیکن اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ سنتوں کا اہتمام کیجیے، کسی بھی نماز کو معمولی نہ سمجھیں۔ بہت سارے لوگ سنتوں کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ فرض نہیں ہے، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کل روز قیامت جب اللہ تبارک و تعالی فرض نمازوں کا حساب لیں گے، ایسے موقع پر فرائض میں کوئی کمی ہو، واجبات میں کوئی کمی ہو، ان واجبات کی بھرپائی، ان واجبات کی کمی کی بھرپائی ان نوافل سے کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہوگی، اللہ رب العالمین کی قربت حاصل ہوگی، اللہ رب العالمین کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا چاہیے، ہر نماز سے پہلے مسجد میں حاضر ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ علماء کرام نے ایک بڑی حکمت یہ بتائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز سے پہلے 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھنے کو مستحب قرار دیے ہیں، سنت قرار دیے ہیں، اس وجہ سے تاکہ بندہ وقت سے پہلے حاضر ہو کر اپنے آپ کو نماز کے لیے تیار کر دیں، ڈائریکٹ سیدھا آ کر امام کے ساتھ مل جائے۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا بھر کے خیالات اس کے دماغ میں گھومنے لگیں اور نماز میں مکمل طور پر خشوع و اطمینان اسے حاصل نہ ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا تاکہ فری ہو کر ہم نماز پڑھنے لگیں۔ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو ہمارے ذہن میں دنیا کا کوئی خیال نہ ہو، ہمارے ذہن دنیا کے معلومات سے، دنیا کے تعلق سے خالی ہو، تبھی چل کر ہم اللہ رب العالمین سے کما حقہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تبھی چل کر جب ہم نماز پڑھنے لگیں تو ہم اپنے دل میں یہ احساس لا سکتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس احساس کے ساتھ ہم نماز ادا کر سکتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار مجھے اور آپ کو فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین فرائض و نوافل کی جو بھی بشارتیں سنائی گئی ہیں وہ ساری بشارتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔